فلهذا السر أدعو في. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اسلامی بھائیوں، دعوت کا کام انتہائی محترم بالشان کام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. ہر مسلمان کو اپنی بساط کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کی دعوتی زندگی کے پہلو کو بڑے ہی بہتر انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں دعوت و تبلیغ پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. دعوت کا اسلوب، داعیان حق کے اوصاف اور اس کی اہمیت و فضیلت پر بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے. لہذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنی بساط کے مطابق اپنی زندگی میں جاری رکھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں. اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ. تم میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت کا مفہوم کیوں نہ ہو. یعنی ایک آیت کے متعلق بھی اگر کسی شخص کو معلومات ہے تو پھر وہ اس آیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. دعوت و تبلیغ کی اسی اہمیت کے پیش نظر وزڈم اسلامک آرگنائزیشن نے اس مشن کو جاری کیا اور الحمدللہ اردو میں اب تک 300 سے زائد دروس پیش کیے جا چکے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی انشاءاللہ 26 فروری کو ایک بڑے پروگرام کی شکل میں سامنے آ رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 26 فروری کے اس عظیم الشان آن لائن اجتماع میں، پروگرام میں آپ خود بھی شرکت کریں اور اپنے احباب کو بھی شرکت کے لیے میسج کریں، انہیں پیغام دیں تاکہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنایا جا سکے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت و تبلیغ کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کے اس مشن کو ہمیں دنیا میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.